اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خوش رہنے کے 10 اصول۔ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے تغیرات اور غیر یقینی صورتحال میں خوشی کا لفظ استعمال کرنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس لفظ اور اس احساس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے۔ جب تک ہم اس احساس سے خود کو ایک بار روشناس نہیں کرائیں گے، ہم ذہنی طور پر وبا کے اثرات سے نہیں نکل پائیں گے۔ خوشی ایک ایسا 4 حرفی لفظ ہے جو کہ اس کائنات کا ہر فرد اپنی زندگی میں ہر لحظہ موجود چاہتا ہے۔ یہ خوشی آخر کیا ہے؟ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے حصول میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ نعمتیں جو پوری کائنات کے چپے چپے میں بکھری ہوئی ہیں۔ نعمتوں کے حصول میں کامیابی سے اس کے دل میں خوشی اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خوش ہونا اس ذہنی کیفیت کا نام ہے جب ہمیں ساری دنیا اچھی لگ رہی ہوتی ہے، منفی سوچیں ہم سے دور ہوتی ہیں اور ہم زیادہ صحت مند محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اکثر لوگوں کے پریشان رہنے کی وجہ خوشی کی تلاش ہے۔ خوش رہنا بھی ایک فن ہے اور اس کو بھی باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ پریشانیوں، غموں، دل اور روح کی بے سکونی اور ناخوشی کے بنیادی اسباب میں سے ایک اہم سبب اپنے پاس ہونے والی چیزوں سے راضی نہ ہونا ہے۔ جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا نہ ملنا کوئی انوکھا عمل نہیں ہے، بلکہ اسے ایک معمول کے طور پر لینا چاہیے، لیکن ہم اسے معمول کے بجائے حسرت اور دکھ بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ حسرت اور دکھ ناخوشی، نفسیاتی دباؤ، بلکہ بعض اوقات جسمانی بیماریوں تک کا باعث بن جاتا ہے۔ نفسیاتی علوم کے ماہرین نے خوش رہنے کے لیے انسانوں کو چند اصول بتائے ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو شاید خوشی نامی تتلی آپ کے گرد منڈلانا شروع کر دے۔ مثبت سوچ۔ اگر آپ لمبے عرصے کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو مثبت سوچ اپنائیں۔ ہر منفی سے منفی بات سے بھی مثبت پہلو نکالنے کی عادت اپنائیں۔ روزانہ کم از کم 40 دن تک اپنی زندگی کا 1 سے 2 منٹ جائزہ لیں اور اس کے 3 مثبت پہلو نکالیں۔ اللہ کی عطا کردہ کوئی سی 3 نعمتیں شمار کریں۔ 40 دن کے بعد آپ کا ذہن خود بخود آپ کی زندگی کے مثبت پہلو شمار کرنے لگے گا اور یہ آپ کی سوچ کا حصہ بن کر آپ کو خوش رکھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کو بھی اہمیت دیں۔ زندگی میں خوش ہونے کے لیے بڑی خوشی یا کسی عظیم کامیابی کا انتظار کرنا اور اس کے حصول کی کوشش میں مصروف رہنا کبھی آپ کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتا۔ کسی بڑے معرکے کے انجام پانے کا انتظار کرنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں اور خوشیوں کی بھی اتنی ہی خوشی منائیں جیسے آپ نے دنیا فتح کر لی ہو۔ زندگی میں توازن رکھیں۔ اپنی زندگی کی ترجیحات طے کریں اور کام اور تفریح کو توازن سے زندگی کا حصہ بنائیں۔ نہ تو صرف کام میں منہمک رہیں اور نہ ایسا کریں کہ زندگی جیسے قیمتی سرمائے کو محض تفریح کی نظر کر دیں۔ خود کو، اہل خانہ کو اور دوستوں کو باقاعدگی سے وقت دیں۔ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ مل بیٹھنے کا پروگرام ضرور بنایا کریں۔ زندگی صرف کام کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی ہے۔ تخلیقی سوچ اپنائیں۔ انسان کی سوچ کا اس کے مزاج پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کی روایتی فکر سے ہٹ کر تعمیری اور تخلیقی سوچ رکھیں گے تو یہ چیز آپ کو خوشی دے گی۔ تخلیقی سرگرمیاں مثلاً لکھنا، رنگ آمیزی کرنا آپ کی طبیعت کو شاد کام کر سکتی ہے۔ تخلیق اللہ کی صفت ہے۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ عطا ہوا ہے تو آپ خوش بخت ہیں۔ اپنی خامیاں قبول کریں۔ آپ اس وقت تک کامیاب اور خوش نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ذات کی خامیوں کو کھلے دل سے قبول نہیں کرتے۔ دنیا میں کامل انسان صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، باقی سب خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اپنی خامیاں تسلیم کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو اس کوشش کا بھی اجر ملے گا۔ اپنی مرضی کا کام منتخب کریں۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کسی ایسے کام میں استعمال مت کریں جو آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہو۔ ہمیشہ اپنی دلچسپی کا شعبہ منتخب کریں تاکہ آپ اس کا حق ادا کر سکیں۔
اپنی زندگی کے قیمتی ماہ سال بے دلی سے اور بوجھ سمجھ کر کیے جانے والے کام میں ضائع مت کریں، حال میں زندگی گزاریں۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیا جائے اور مستقبل کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ جن چیزوں کو بدلنا آپ کے بس میں نہیں ہے انہیں فراموش کر دیں۔ آپ کا آج آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آج میں رہنے کی عادت اپنائیں۔ خود اعتماد بنیں۔ اللہ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ اپنی خوبیوں کا احساس کریں اور خود کو دوسروں سے کم تر مت سمجھیں۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ جو صلاحیت اور خوبی آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیں گے تو پر اعتماد اور خوش رہیں گے۔ دوسروں سے موازنہ مت کریں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو کبھی اپنی زندگی کا موازنہ اور مقابلہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں سے مت کریں۔ بظاہر خوش باش دکھائی دینے والا شخص بھی دکھ چھپائے ہو سکتا ہے۔ بظاہر بدحال معلوم ہونے والا اپنی پریشانیوں کے باوجود مطمئن ہو سکتا ہے۔ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس پر شکر گزار ہوں، دوسروں کی دی گئی نعمتوں پر نظر مت رکھیں۔ اپنی خوبیوں کو خود یاد دلاتے رہیں۔ ہر انسان میں چھوٹی بڑی لاتعداد خوبیاں ہوتی ہیں۔ کسی دن اگر زیادہ اداس ہوں تو کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں اور اپنی خوبیاں لکھ کر خود کو یاد دلائیں۔ یقیناً آپ بہت اچھا محسوس کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی بھی ہے اور مختصر بھی، تو اس مختصر اور عارضی پڑاؤ کے وقفے میں دائمی حیات کو آسان بنانے والے کام کریں۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر محنت کریں تاکہ آپ اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہوں اور دائمی زندگی میں حقیقی خوشی سے ہمکنار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی وہ واحد جگہ بتائی ہے جہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔